روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوری ہوتی ہے اللہ کے ڈر سے. کوئی دنیا کا قانون، کوئی معاشرتی دباؤ، کوئی گھریلو دباؤ روزے کو پورا نہیں کروا سکتا. آپ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، سب کے سامنے سحری کر لی، سب کے سامنے افطاری کر لی، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور جا کر اس نے پانی پی لیا، فریج سے نکال کر کون دیکھنے والا ہے؟ چپکے سے کھا لیا، کون دیکھنے والا ہے؟ سوائے اللہ کے خوف کے کوئی انسان روزے کو پورا نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ظاہر بھی نہیں ہوتی کہ آپ روزے سے ہیں. کیا ظاہر ہوگی؟ نماز آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، حج آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حج ادا کیا، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو لینے والا اس کو کم از کم دیکھتا تو ہے. یہاں یہ ایک ایسی عبادت ہے روزے کی کہ یہ نظر ہی نہیں آتی انسان نے روزہ رکھا ہے. اگر کوئی انسان کمرے میں جا کر پانی پی رہا ہے، چپکے سے چوری چھپے کھا پی رہا ہے، تو کوئی اس کو پکڑ تو نہیں سکتا. یہ روزے کی تکمیل ہوتی صرف اللہ کے ڈر سے. جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو تو انسان روزہ مکمل کرتا ہے. اور جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے کسی انسان کو تو وہ گرمی ہو، سردی ہو، لمبا روزہ ہو، چھوٹا روزہ ہو، مشکل روزہ ہو، آسان روزہ ہو، وہ رکھے گا. روزہ دار کو تو روزہ رکھنا ہے، روزہ دار کو روزہ چھوڑنا نہیں ہے. وہ تو ہر صورت میں روزہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. یہ وجہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر شاید تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزے سے. جب انسان یہ دیکھتا ہے، روزے سے تقوی کیوں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کہ ایک تو روزے کی برکتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے ثمرات ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک ول جنریٹ ہوتی ہے، ایک پاور جنریٹ ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ دیکھو میرے لیے اتنا مشکل کام تھا سارے دن بھوکا پیاسا رہنا،